آپ میرے شوز میں بھی بار بار باقی شوز میں بھی آپ بڑا دھڑلے سے کہتے رہے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی پی ٹی آئی والوں کی، کسی سے بات نہیں ہو رہی. ذرا سن لیں گے ان کے چیف منسٹر گنڈا پور صاحب نے کل کیا کہا ہے. 80% ایک دفعہ اور 99% دوبارہ میں یہاں تک پہنچ گیا تھا. 26 نومبر کے بعد کی بات ان پروسیس ہے ابھی. ہاں ان پروسیس ہے. اب میری ایک دو دن پھر ملاقاتیں ہوں گی. چیزیں کافی قریب میں انشاءاللہ لے آیا ہوں. اب چیزیں میں بلیک اینڈ وائٹ میں لے آیا ہوں. اب مجھے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اگلے لاجواب ہے کہ اگر اب وہ اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس زبان سے پیچھے ہٹیں گے جو ہماری چل رہی تھی کہ اگر ایسے ہو پاکستان کے لیے یہ ہو ہم یہ کرنے کو تیار ہیں. عمران خان نے بھی کہا کہ یہ ہو، پھر میں بھی پاکستان کے لیے معاف کر دیا ہے. انکار کرنے والا اب وہ پھر یہ بات مانے گا تو پاکستان کی پرواہ نہیں ہے. انہیں کہا جی 88-90% باتیں طے ہو گئیں، اگلے ایک دو دن میں دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا. آپ کہتے ہیں بات نہیں ہو رہی، یا تو آپ لوگوں کو بالکل نہیں پتا یا تو اسی مننا نہیں چاہتے. نہیں، یہ اس سے پوچھے نا کہ کس سے طے ہو گئی ہیں اس کی. کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اس کی یہ 99% اور 80% اس کی بات کس سے ہو رہی ہے، کس کے ساتھ طے ہوئی ہیں؟ وہ تو کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ کہتا ہے میری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے. نہیں اسٹیبلشمنٹ یہ تو ایک جنرل ٹرم ہے نا. کسی کا نام لے نا کس کے ساتھ اس کی باتیں ہوئی ہیں. میری اسیسمنٹ اور انفارمیشن کے مطابق محسن نقوی صاحب سے علاوہ یا اس سے آگے ان کی بات ہی نہیں کسی سے ہوئی. تو وہیں پہ اگر طے ہو گئی ہے 99% تو طے کر ہی رکھے یہ. تو محسن نقوی کیا اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ تو جس کے بھی بندے ہیں یا آدمی ہیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری 99% بات جو ہے وہ طے ہوئی. کس کے ساتھ طے ہوئی ہے اس کی بات؟ نہیں، ہمارے نزدیک تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ اگر ہوئی ہے تو گورنمنٹ کے کس بندے کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے یہ بتائے. دیکھیں جب بندہ اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے تو اس کے دو ہی مطلب ہیں. کیا تو اسٹیبلشمنٹ کے کس بندے سے بات ہو رہی ہے؟ ہم تو یہ اسیوم کریں گے کہ سینئر افسران تھے جن سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میری ملاقات ہو رہی ہے، پھر شروع ہو جائے گی. اگر افسران سے کوئی 10-20 بندوں نے مل کے ان کے ساتھ بات کی ہے. گورنمنٹ سائیڈ سے میرے اور اسپیکر ایاز صادق صاحب کے علاوہ کوئی بندہ ان کو نہیں ملا. اگر اس سے اوپر یہ کہیں کسی سے ملے ہیں تو یہ بتائیں کس سے ملے. پرائم منسٹر سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ان کے کسی بھی بندے کی. اگر ملاقات ہوئی ہے تو اسپیکر صاحب سے ہوئی ہے یا 2-3 دفعہ میں وہاں پہ موجود تھا. لیکن ہماری گنڈا پور صاحب سے کبھی بات نہیں ہوئی، کبھی ملاقات نہیں ہوئی. گنڈا پور صاحب کی اگر ہمارے علاوہ کسی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو میری انفارمیشن کے مطابق محسن نقوی صاحب سے ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوئی. تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے ملا ہوں تو بتا دے. تو اگر محسن نقوی سے بھی 90% باتیں طے ہو گئی ہیں تو عام خیال تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نہ پیپلز پارٹی کے ہیں نہ پی ایم ایل این کے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لائے گئے تھے اور ان کو ہوم منسٹری دے دی گئی انٹیریئر کی. تو وہ بھی کوئی برا سودا تو نہیں ہے اگر 90% باتیں محسن نقوی سے بھی طے ہو گئی ہیں تو بس ٹھیک ہے. پھر اگر برا سودا نہیں ہے تو پھر یہ جانے اور سودا جانے. تو اب یہ بتائیں، خان صاحب نے خط بھی لکھ دیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے جو بات کہی ہے نا، میں بالکل اس بات کے اوپر قائم ہوں. نہیں تو جب خان صاحب نے خط لکھ دیا اور اس کی تصدیق جو ہے وہ جو کنسرنڈ جو ذرائع ہیں وہاں سے بھی ہو رہی ہے اور آپ کے بھی علم میں ہے. یہ مجھے بتایا پھر رانا صاحب، میں ذرا کلیئر کر لوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے کوئی فوج کے افسران سے انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہمارے ملک میں فوج ہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی فوج کی کوئی سینئر قیادت سے افسران سے بات ہوئی ہے وہ غلط بیانی ہے؟ جی بالکل غلط بیانی ہے، مبالغہ آرائی ہے. آرمی از ناٹ ان نیگوشیشن ود پی ٹی آئی اور اپوزیشن. انہوں نے واضح طور پہ جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق اور تردید کی ہے کہ وہ ان کی کوئی نیگوشیشن نہیں ہو رہی. نیگوشیشن اگر ہونی ہے تو ان بیٹوین پولیٹیکل پارٹیز ہونی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہونی ہے،
ہمارے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے پولیٹیکل نیگوشیشن کرنے کا یا بات کرنے کا، اور یہی بات جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اتنی بڑی بات پھر وہ کیوں کریں گے رانا صاحب؟ فائدہ کیا ان کو اس بات کا کرنے کا؟ بس دو ہی چیزیں ہیں، یا جھوٹ بول رہے ہیں تو یا پھر جو بات میں نے کی ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب کا علی امین گنڈاپور صاحب سے اس دن کا رابطہ ہے جب انہوں نے ایک دفعہ وہ بجلی وابڈا کے دفاتر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا، اور حملہ کرنے کے بعد وہاں پہ انہوں نے نقصان پہنچایا، اور وفاقی حکومت اس کے اوپر کارروائی کرنا چاہتی تھی۔ یہ اگلے دن آئے، آ کے محسن نقوی صاحب سے ملے، ہمارے پاور منسٹر اویس لغاری صاحب سے ملے، اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کوئی معاملہ فہمی کی، اور وہ پھر کارروائی جو ہے وہ نہ ہو سکی۔ تو یہ اس وقت سے ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ انہی رابطوں کو اگر یہ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بیان کر رہے ہوں، لیکن اس سے آگے والی بات جو ہے یہ غلط ہے۔ تو رانا صاحب ایک بات بتائیں، اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ محسن نقوی کہاں سے آئے، کیسے وزیر بنے، کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس وقت تو بہرحال وہ کابینہ کے وزیر ہیں اور وہ جواب دہ ہیں، کم از کم سرکاری طور پہ تو جواب دہ ہیں وزیر اعظم کے۔ تو اگر محسن نقوی ان سے بات کر رہے ہیں تو دو ہی طریقے، یا تو وزیر اعظم کی منشا سے بات کر رہے ہیں، اور اگر ان کی منشا کے بغیر بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کا اپنے وزراء پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، جو مرضی وزیر ان کا جس سے مرضی بیٹھ کے 80% 90% معاملات نپٹا رہا ہے۔ تو کیا دونوں میں سے ایک بات تو ہے نا پھر؟ نہیں، اگر محسن نقوی صاحب اس بات کی تصدیق کریں کہ جی میرے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے 99% باتیں جو ہیں وہ ہماری طے ہوئی تھی، تو پھر آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ آپ ان سے پوچھ لیں۔